أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. قال يحيى فأقر به عبد الرحيم بن هارون فقال نعم إلى آخره او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ توبہ سیریز چل رہی ہے. اس توبہ سیریز کے اندر دو گناہوں کا ذکر ہو چکا ہے. پہلا گناہ کبیرہ تھا تکبر کرنا، اور دوسرا گناہ کبیرہ ہے عجب پسندی، خود پسندی. اور آج جو ہے تیسرے گناہ کبیرہ کا بیان ہو رہا ہے. تیسرا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، یہ بتایا کہ الا وقول الزور، کہ جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ ہی کو لوگ کلا سمجھتے ہیں اور جھوٹ بولنے ہی کو کمال سمجھتے ہیں. یہ بہت ہی بری چیز ہے. حالانکہ جو انسانی اخلاق ہے، انسانی اخلاق میں سب سے بری چیز ہے جھوٹ کا بولنا. زبان سے جتنے گناہ کیے جاتے ہیں ان گناہوں میں سب سے زیادہ برا گناہ جو ہے جھوٹ بولنا ہے اور بہتان لگانا کسی پر. جھوٹ جو ہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور سچ انسان کو نجات دیتا ہے. قرآن جھوٹ کو عربی میں کذب کہتے ہیں. جھوٹ کی عربی کیا ہے؟ الکذب. تو قرآن میں یہ جو کذب ہے یہ متعدد صیغوں کے ساتھ مختلف انداز سے 254 مرتبہ آیا ہے. 254 مرتبہ. کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذب الرسل، کہ لوگوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا. کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ اس سے بڑا ظالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو اللہ ہی پر جھوٹ بولے، اللہ ہی کے خلاف جھوٹ بولے. اور لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں ان جھوٹ میں سب سے بڑا جو جھوٹ ہے نا، خود قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو اللہ کے خلاف بولا جائے. قرآن نے کئی جگہ یہ بات کہی ہے. اب اللہ کے خلاف کون سا جھوٹ بولا جاتا ہے؟ اللہ کے خلاف جو جھوٹ بولا جاتا ہے سب سے پہلا جھوٹ تو یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں تو اکیلا ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا ایک مرتبہ کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، انسب لنا ربک، کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے. عرب جو ہے نسب کے بڑے ماہر تھے. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب میں اونٹوں کا اور گھوڑوں کا بھی نسب لوگ یاد رکھتے تھے، کہ مطلب یہ گھوڑا کس نسل کا ہے اور یہ اونٹ کس نسل کی ہے، یہ سب معلوم رہتا تھا.
تو اسی زوم میں ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پروردگار کا نسب کیا ہے؟ انسب لنا ربک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے تھوڑی دیر، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اہل مکہ کے اس سوال کا جواب لے کر حاضر ہو گئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور سب سے بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں، اور ان کے خلاف جھوٹ کیا بولا جا رہا ہے؟ یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر بن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى مسیح بن اللہ، اور مکہ کے کافر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا الکم البنات، کہ کیا تم لوگ جو ہے اپنے لیے تو لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے ہو؟ وہ اتنی نفرت کرتے تھے کہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ دفن کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کس گناہ کی پاداش میں جو ہے دفن کی گئی، زندہ پوچھا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے خلاف جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ اتنا سنگین جھوٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اگر اس جھوٹ کی سزا دے تو زمین پھٹ جائے اور سارے انسان اس میں سما جائے، آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور لوگوں پر گر جائے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ تم یہ جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہو اس کی وجہ سے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان تم پر ٹوٹ کر گر سکتا ہے، تم برباد ہو سکتے ہو۔ لیکن جو ہے اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جتنا انسان کو معاف کرتے ہیں کوئی معاف نہیں کر سکتا، بہت معاف کرتے ہیں۔ بہرحال ہم اصل آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی جھوٹ بولے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا جھوٹ کون سا ہے؟ جو اللہ کے خلاف بولا جائے، تو اللہ کے خلاف یہی جھوٹ ہے۔ اور یہ جھوٹ بھی اللہ کے خلاف ہے کہ انسان زبان سے کہے کہ اللہ ایک ہے اور پھر اللہ کے غیر کی پوجا کرے، اللہ کے غیر کی پرستش کرے، اور اس میں سب داخل ہے، جو بھی یہ کام کرتے ہیں وہ سب کے سب داخل ہیں۔ جھوٹ کے معنی ہی یہ ہے کہ خلاف واقعہ بات کی خبر دینا، جو بات نہیں ہے دنیا میں، جو حقیقت نہیں ہے آپ اس کو حقیقت بنا کر پیش کریں، اور جو حقیقت ہے اس حقیقت کے خلاف بولیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اب جو کہتا ہے کہ اللہ دو ہے وہ حقیقت کے خلاف ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تو اس جھوٹ سے جو ہے ہمیں آپ کو بچنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے کان اور آنکھ اور دل یہ جو جھوٹ سن رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، ان باتوں کا ذکر مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور یہ عام رواج ہو گیا ہے کہ جن باتوں کا لوگوں کو علم نہیں ہے وہ ان باتوں کا تذکرہ دوسروں سے کرتے ہیں، ان باتوں کا تذکرہ کچھ بھی علم نہیں ہے۔ یہ جو ہے پورے اتر پردیش میں آپ کہیں بھی چلے جائیے، راستہ بھٹک جائیے اور کسی سے پوچھئے
کہ یہ سڑک کدھر کو جا رہی ہے، آپ کو جدھر جانا ہے آپ پوچھیں گے ہاں ادھر جانا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، کہہ دے گا ہاں ہاں وہیں جا رہی ہے، سمجھے آپ؟ حالانکہ بمبئی میں جو ہے آپ پوچھیں گے تو وہ کہہ دیں گے ہمیں نہیں معلوم ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے۔ لیکن اتر پردیش میں راستہ بتانے میں بہت جھوٹ چلتا ہے، ہاں بھٹکا دیتے راستے سے، نہیں معلوم ہے کہہ دو بھائی نہیں معلوم ہے مجھے۔ یہی حال مسئلہ بتانے والوں کا ہے کہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے یہ ہے مسئلہ۔ ہاں ہم خود ہی اب تھوڑا بہت میں بھولنے لگا ہوں، تو مجھ سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو میں اس سے دو تین طرح کی باتیں کرتا ہوں، کبھی کہتا ہوں کہ بعد میں بتاؤں گا، کبھی کہتا ہوں لکھ کے بھیج دیجئے، کبھی کہتا ہوں کہ واٹس ایپ پہ جو ہے آپ وائس میسج یا جو ہے رائٹنگ میں بھیج دیجئے تو جواب دے دوں گا۔ تو میں یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ میں کسی سے پوچھ کر بتا دوں گا، لیکن جن لوگوں نے مفتی کا کورس نہیں کیا وہ بتا دیتے فوراً، جو ہمارے بغل میں رہتے ہیں سمجھے، وہ فوراً بتا دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھے ہیں۔ تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ غلط مسئلہ بتانا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ تو ایسا جھوٹ ہے جو انسان کا ایمان بھی خراب کر دیتا ہے۔ بے تحقیق بات زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، نہ اس کی اندھا دھند پیروی کرنا چاہیے۔ آدمی کو چاہیے کہ کان، آنکھ، دل، دماغ سے کام لے کر اور بقدر کفایت تحقیق کر کے کوئی بات منہ سے نکالے۔ ہاں، عقل مند وہ ہے جو پہلے سوچتا ہے اور پھر بولتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے کیا بول دیا، سمجھے آپ؟ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سوچ کر بولے۔ اس میں جو جھوٹ ہے، اس میں جھوٹ میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات لکھنا، انداز سے بات کہنا، انداز سے کوئی خبر پہنچانا، سمجھے آپ؟ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو سب کے سب جھوٹ میں داخل ہیں، اور یہ جھوٹ کبھی کسی کی دشمنی میں بولا جاتا ہے، کبھی حسد کی وجہ سے بولا جاتا ہے، کبھی عداوت اور بغض کی وجہ سے بولا جاتا ہے، کبھی جو ہے باپ دادا کی رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، تو جس لائن سے بھی بولیں، حتیٰ کہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اپنے بچوں سے بھی جھوٹ نہ بولے۔ ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھی، اور ساتھ میں ان کے 2 بچے بھی تھے، تو وہ جو ہے بچے اس میں سے رونے لگے، تو اس خاتون نے جو ہے ان بچوں کو چپ کرانے کے لیے یہ کہا کہ چپ ہو جاؤ تمہیں کھجور دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کھجور ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ہے، تو کہا یہ جھوٹ ہے۔ یعنی دودھ پیتے بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ماں کو، ورنہ یہی اثر جو ہے بچے میں پیدا ہو جائے گا، تو وہ جھوٹ کب تک بولیں گے؟ بڑھاپے تک بولیں گے۔ بچپن میں جس نے جھوٹ سیکھا ہے وہ 55 کے بعد بھی بولے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ چھوٹے سے تھے، ان کی ماں نے سکھایا تھا بیٹا تم جا تو رہے ہو علم دین حاصل کرنے کے لیے، مگر جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ چنانچہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ڈاکوؤں نے جب تلاشی لی تو پیسہ ماں نے سل کے کہیں رکھ دیا تھا کہ جب مدرسے پہنچیں گے تو اپنا خرچ کریں گے۔ تو ان لوگوں نے، ڈاکوؤں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی پیسہ ویسا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، یہاں پہ ہے۔ تو ان لوگ جو ہے عبد القادر کو لے گئے اپنے سردار کے پاس، اور سردار سے کہا کہ جو ہے یہ دیکھیے یہ لڑکا ہے جس کی ہم لوگوں نے تلاشی لی ہے، اور اس کے پاس جو ہے کوئی پیسہ نہیں ملا، لیکن اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس پیسہ ہے۔ تو سردار نے پوچھا ڈاکوؤں کے سردار نے کہ تمہارا پیسہ بچ گیا تھا تو تم نے کیوں بتایا؟ تو کہا کہ میری ماں نے چلتے وقت یہ نصیحت کی تھی
کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، تو ان کے اس سچ بولنے کی وجہ سے ڈاکو کے سردار نے توبہ کیا ڈکیتی سے اور چوری سے، اور اس کے ساتھ جو اس کا گروہ تھا اس نے بھی توبہ کیا، اور وہ سچوں کا راستہ انہوں نے پکڑ لیا۔ تو سچائی میں بہت فائدہ ہے اور جھوٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور سچ انسان کو کیا کرتا ہے؟ نجات دیتا ہے۔ دیکھیے ایک بہت مشہور واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے تو اونٹنی کے چیخنے اور چلانے کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو، کیوں چلا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جس گھر میں وہ بندھی تھی اس نے کہا کہ مجھ کو اس گھر کے مالک نے کل خریدا ہے اور میرا بچہ بھی تھا اس کو نہیں خریدا، تو بچہ میرے پرانے مالک کے پاس ہے اس کے گھر پر، اور میں جو ہوں اس نئے مالک کے گھر پر ہوں، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا دوں۔ پتہ نہیں اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، یہ ماں کی ممتا ہے۔ جب جانوروں میں یہ حال ہے تو پھر جو ہے جو حقیقی ماں ہوتی ہیں انسانوں کی، ان کے اندر کیسی تڑپ ہوتی ہوگی اپنے بچوں کی۔ چنانچہ جو ہے اس نے جو ہے یہ کہا کہ جو ہے ہمیں آپ جو ہے دودھ پلانے کی اجازت دے دیجئے، میں دودھ پلا کے آ جاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی سے کہا کہ تم سچ بول رہی ہو، جھوٹ تو نہیں بول رہی ہو، دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ وہ جو ہے اپنے پرانے مالک کے گھر گئی اور اپنے بچے کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اسی کھوٹے میں باندھ دیا اور پھر اس مالک کو بلایا اور کہا کہ یا تو تم اس اونٹنی کو پہلے والے مالک کے پاس واپس کر دو اور اس سے پیسہ لے لو تاکہ یہ اپنے بچے کے ساتھ رہے، اور یا اس مالک سے بچے کو خرید لو اور اس کے ساتھ جو ہے باندھو، یعنی اس کے بچے کو ماں سے جدا نہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ فرمایا کہ سچ جو ہے کیا کرتا ہے؟ نجات دیتا ہے۔ تو اونٹنی کا یہ سچ جو ہے چنانچہ اس نے جو ہے خرید لیا، مالک نے جو ہے بچے کو خرید لیا، اور ایسی اونٹنی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا ہو کون واپس کرے گا کسی کو؟ تو اس نے اس اونٹنی کو بھی رکھا اور ساتھ بچے کو بھی خرید لیا۔ تو دیکھیے جانور بھی سچ بولتا ہے، جانور بھی سچ بولتا ہے، جب سچ بولتا ہے تو جانور کی بھی نجات ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں سچ بولنا چاہیے۔ جھوٹ تو وہ لوگ بولتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے، جن کی زندگی میں توکل نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا، سچا بھروسہ کرے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی ہر گناہ کی الگ الگ تاثیر ہوتی ہے، ہر گناہ کی الگ الگ کیا ہوتی ہے؟ تاثیر، جسے آپ کہہ سکتے ہیں نحوست۔ تو وہ جو جھوٹ کی نحوست ہے، جھوٹ کی نحوست یہ ہے کہ انسان جب زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے زبان سے ایک بدبو بھی نکلتی ہے، اور وہ اتنی خطرناک بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے اس کے آس پاس سے کیا ہوتے ہیں؟ کھسک جاتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو بدبو پسند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ مسجد میں فرشتوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، تو لہسن پیاز کچا کھا کر آنا منع ہے،
مکروہ قرار دیا گیا ہے تاکہ آپ کے کچے لہسن پیاز کی بو سے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب جو اپنی بیڑی سگریٹ سے فرشتوں کو بھگاتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ کیا کرتے ہیں، وہ کلی تک نہیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ مسجد میں ایسے ہی آ کے نیت باندھ لیتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو بہرحال اللہ کے سامنے جو ہے یہ سب چیزیں صاف ظاہر ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ وہ بدبو دکھا بھی دیتے ہیں، وہ نحوست جھوٹ بولنے کی جو ہے دکھا بھی دیتے ہیں۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیا گیا، 3 سوال۔ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، کوئی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے دوسرا سوال کیا گیا کہ کیا کوئی مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، نعم۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ ایکون المومن کذابا، کہ کیا کوئی مسلمان جو ہے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فقال اللہ، تو آپ نے فرمایا نہیں، یعنی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اسی ہندوستان میں ہم نے اپنے پرانوں سے سنا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ غیر مسلم اپنے منشی اور اپنا امین مسلمانوں کو رکھتے تھے، اور یہ کہہ کر رکھتے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ اس طرح کے 1 2 نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ بڑے بڑے دشمن اسلام کے جو منشی اور امین تھے وہ مسلمان تھے، ان کو بھروسہ تھا۔ تو ایک دور وہ بھی تھا مسلمانوں کا اسی ہندوستان میں کہ وہ جھوٹ سے کوسوں دور رہا کرتے تھے۔ اب ایک دور ایسا آ گیا ہے کہ جھوٹوں کو پکڑنا ہو تو مسلمان کو پکڑ لیجیے، کچہری کے باہر کھڑے مل جائیں گے، 100 روپیہ دے دیجیے، جھوٹی گواہی کے لیے دستخط کر دیں گے۔ یہ حالت ہے۔ جس طرح جھوٹ بولنا برا ہے، ایسے ہی جھوٹ کا سننا بھی برا ہے۔ ہاں، جو لوگ جھوٹی خبریں سنتے ہیں یہ بھی گناہی ہے۔ اگر قصدن جھوٹی خبریں سنتے ہیں، جھوٹی باتیں سنتے ہیں قصدن، تو یہ گناہ ہے۔ سماعون للکذب، ہاں، کہ جو جھوٹ کو سنتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں۔ جس طریقے سے جھوٹ بولنا گناہ ہے، ایسے جھوٹ سننا بھی گناہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 علامت ایک حدیث میں بیان کی ہے۔ ان 4 علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو کیا ہے؟ جھوٹ بولے گا۔ ایک حدیث میں اور ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان میں بھی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا، اور جب لڑائی کرے گا تو گالی بکے گا۔ اب مسلمان دونوں میں بہت آگے ہو گیا، گالی بکنے میں بھی اور جھوٹ بولنے میں بھی۔ ہاں، ہم تو ابھی تک یہی سمجھتے تھے کہ عورتیں گالی بکنا نہیں جانتی ہیں، لیکن جب ہمارے ہاں میاں بیوی لڑتے ہیں تب مجھے پتا چلا کہ عورتیں بھی گالی بک لیتی ہیں، فراٹے سے بکتی ہیں، اور جہاں بھی سیکھا ہو۔ تو یہ مرد عورت سب گالی بک رہے ہیں، بچے جوان سب بک رہے ہیں، اور بوڑھا آدمی تو اتنی بڑھیا بکتا ہے جیسے لگتا ہے کہ اس کو مطلب یاد کیا ہے بچپن میں، ہاں، فراٹے سے۔ تو یہ جو ہے بری بات ہے۔ یہی حال جھوٹ کا ہے، تو نہ جھوٹ بولنا چاہیے نہ گالی بکنا چاہیے۔ یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، کافر کی علامت ہے۔ سب لوگ طے کریں، عہد کریں کہ ہم لوگ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہاں، اور دیکھیے جھوٹ کے بارے میں قرآن میں ہے فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، صاف حدیث، صاف آیت ہے، ایک دم صاف، کہ تم لوگ جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ بات کہنے سے بچو۔ ہاں، فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، حدیث میں ہے کہ کیا میں تمہیں وہ گناہ نہ بتلاؤں جو کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، 3 بار فرمایا۔ پھر ایسے ہی جو ہے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا
پہلا گناہ جو ہے جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. دوسرا بڑا گناہ آپ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے. اور تیسرا بڑا گناہ آپ نے فرمایا ٹیک لگائے ہوئے تھے, اٹھ کر بیٹھ گئے, فرمایا کہ جھوٹ بولنا ہے. جھوٹ بولنا, اس سے انسان کو بچنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بات میں جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. اور یہ جو ڈرامہ چلا ہے نا آج کل, تو اس ڈرامے کی وجہ سے سبھی ڈرامے باز ہو گئے, یعنی ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ جو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے. ہاں, یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اور لوگ ایسا ایسا جھوٹ بولتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اب بتائیے, ایک صاحب تھے, انہوں نے جو ہے سب کو دعوت دے دی کہ میرے ہاں جو ہے آپ لوگ آئیے, دوپہر کے کھانے کی دعوت کر دی تقریباً 50-60 لوگوں کی, اور گھر کو بند کر دیا اور اس پہ لگا دیا کہ آج 1 اپریل ہے, اور خود بھاگ گئے. سمجھے آپ؟ یہ دیکھیے جھوٹ. تو اس طرح کا لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, اور بات کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں اور کچھ خیال بھی نہیں رہتا ہے. اور جھوٹوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آج جو آپ سے بولا ہے اس کو یاد نہیں رہے گا, کل کچھ اور بولے گا. اور کوئی سنے نا, سب سے زیادہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ زمین کا جو آج کل کاروبار کر رہے ہیں نا, جو کہتے ہیں پراپرٹی ڈیلر ہے, سب سے زیادہ جھوٹ یہ بولتے ہیں. آج جو ریٹ بتائیں ان کو یاد نہیں, کل پوچھے بدل دیں گے. سمجھے؟ ہاں, تو یہ تو بہت ہی جھوٹ بولتے ہیں. اور یہیں تک ان کا جھوٹ نہیں رہتا ہے, زمین بھی جو دیں گے وہ غلط سلط دیں گے. یہ اس سے بڑا دھوکہ ہے. یہ تو جھوٹ سے آگے کا کام ہے. لہذا ہر معاملے کو صاف اور واضح کرنا چاہیے, جھوٹ سے بچنا چاہیے. جھوٹ جو ہے معاشرے کی اتنی خطرناک گندگی ہے کہ اس گندگی کی وجہ سے کتنی جانیں چلی جاتی ہیں. ارے اسی جھوٹ کا جو ہے اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کے ہاں اس جھوٹ کا ایک نام ہے افواہ. افواہ سے کتنے دنگے ہو گئے, افواہوں سے کتنے دنگے ہو گئے, اور سچ سے کتنے دنگے رک گئے. سچ سے کتنے دنگے رک گئے, اور جھوٹ سے کتنے دنگے ہو گئے جو نہیں ہونا تھا. کتنی جانیں چلی گئیں, کتنے لوگ جیل چلے گئے. لہذا افواہ اور جھوٹ ایک ہی چیز ہے, ان سے بچنا چاہیے. بلا تحقیق کوئی بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جاتی ہے, قانون میں بھی ہے. افواہ پھیلانے والوں کو یعنی جھوٹ بولنے والوں کی قانون میں سزائیں ہیں, بڑی سخت سزائیں ہیں. لہذا جو ہے ان چیزوں سے جو ہے انسان کو بچنا چاہیے. البتہ کچھ باتیں یاد کر لیجئے آپ لوگ, زندگی میں کام آئے گی. جھوٹ بھی بولنے کی اجازت ہے کسی کسی موقع پر, ٹھیک ہے. اب وہ کون کون سا موقع ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ جب ضرورت پڑے تو کسی عالم دین سے, صحیح مفتی سے معلوم کر لیں. تو بہرحال ایک بہت مشہور محدث ہیں ابو زکریا محی الدین یحییٰ ابن شرف نووی, ان کی ایک کتاب ہے ریاض الصالحین, عربی میں بہت مشہور ہے. تو اس میں انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے, باب بیانی ما یجوز من الکذب, یعنی جھوٹ بولنا کن کن موقعوں پر جائز ہے. تو انہوں نے ایک موقع یہ لکھا ہے کہ اگر انسان کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ مقصد نیک ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ نیک ہے. اور وہ مقصد جو حاصل کرنا چاہتا ہے اگر وہ سچ بولنے سے حاصل ہو جاتا ہے تو جھوٹ بولنا حرام ہے. اور اگر وہ مقصد جو ہے سچ بولنے سے حاصل نہیں ہوتا, اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. پھر مقصد کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اگر مقصد فرض ہے تو جھوٹ بولنا بھی فرض ہو جاتا ہے اس وقت, اور اگر مقصد واجب ہے تو جھوٹ بولنا واجب ہو جائے گا. اگر مقصد مباح ہے تو جھوٹ بولنا کیا ہو جائے گا؟ مباح ہو جائے گا. درجے ہیں اس کے بھی. ایک موقع اور ہے جھوٹ بولنا اس وقت جائز ہے
مثال کے طور پہ کوئی مسلمان ہے، اس کو کوئی ظالم جان سے مارنا چاہتا ہے، دوڑا رہا ہے، اور وہ آپ کے آس پاس کہیں آ کے چھپ گیا، آپ جان رہے ہیں کہ وہ فلاں درخت کے پیچھے یا فلاں دروازے کے پیچھے چھپا ہے، اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، مظلوم ہے بیچارہ، یہ ظالم اس کو مار ڈالنے کے پیچھے لگا ہے، تو آپ ایسے موقع پہ جھوٹ بول کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا، تاکہ اس کی جان بچ جائے، کیونکہ مظلوم ہے نا، یہ بے قصور ہے۔ ایسے ہی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحرب خدعہ، جو جنگ کا موقع ہوتا ہے اس جنگ کے موقع پر جھوٹ کی مکمل گنجائش ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی مکمل گنجائش ہوتی ہے، الحرب خدعہ۔ کیونکہ اگر جنگ میں مثال کے طور پہ دشمن جو ہے آپ پر حملہ کرنے آ رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ایک جھوٹ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پیچھے کھسکتے جائیے، یعنی اپنے عمل سے آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم تم پر حملہ کرنا نہیں چاہتے، جب وہ آپ کے ایریے میں آ جائے تو پھر آپ اس پر حملہ کر دیں، سمجھے آپ؟ تو یہ اس جھوٹ کی گنجائش ہے۔ ایسے ہی کوئی بات آپ تعداد بتانے میں بھی کر سکتے ہیں، کم زیادہ، تو اس طرح جو ہے جھوٹ بولنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، کوئی کی امانت رکھی ہوئی ہے کسی شخص کے پاس، 1,00,000 2,00,000 جو بھی ہے، کتنا بھی پیسہ ہو، اور ایک ظالم شخص ہے وہ اس کو لوٹنا چاہتا ہے، تو آپ جو ہے جھوٹ بول کر بچا سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پاس 2,00,000 ہے، لیکن آپ کہہ دیں کہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس، تاکہ وہ لوٹنے والے ڈاکو بھاگ جائیں وہاں سے، چوری کرنے والے چور وہاں سے واپس ہو جائیں۔ اور پھر بھی اگر کہیں کہیں توریہ سے کام بن جائے تو توریہ اختیار کر لیں۔ توریہ کہتے ہیں کہ جو سامنے شخص ہے، جو سامنے ہے، وہ تو سمجھے گا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جو شخص بول رہا ہے کچھ، وہ ایسے الفاظ بولے کہ جس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، صرف سامنے والے کو لگے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت میں سفر کر رہے تھے تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ کوئی دشمن جو ہے سامنے آ گیا، اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے اس وقت جو ہے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہوا الرجل یہدینی الی السبیل، کہ یہ ایک شخص ہیں جو مجھ کو راستہ بتا رہے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر نے راستے سے مراد جنت کا راستہ لیا، اور اس نے یہ سوچا کہ یہ مدینے کا راستہ بتانے والا کوئی رہبر ہے، تو دشمن چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں توریہ۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریز مسلمانوں پہ بہت ظلم کر رہے تھے ہندوستان میں، تو اس میں ایک حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بہت مشہور ہے، تو ان کے پاس لوگ بتاتے ہیں کہ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ جو ہے چھاپہ مارنے والی پولیس پہنچ گئی، اور جو ہے ان سے پوچھا کہ قاسم کو جانتے ہو؟ قاسم کہاں ہے؟ تو وہ لوگ بڑے اللہ والے تھے، بڑے حکیم تھے، تو وہ جہاں پہ کھڑے تھے اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، اور ان پولیس والوں سے کہا کہ یہی تو تھے قاسم ابھی، سمجھے نا، جہاں سے ہٹے تھے کہا کہ یہیں پہ تو تھے قاسم ابھی۔ تو یہ توریہ ہے، جان بچا لی، سچ بول کے جان بچا لی کہ وہیں پہ تو تھے۔ تو اسی طرح کا توریہ جو ہے کیا جا سکتا ہے، اور جو ہے اس کی اجازت ہے۔
اور جھوٹ سے جو ہے انسان کو جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو ہم مختصر طور پہ سناتے ہیں کہ چیونٹی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی جو ہے ایک پر کو، کسی کا پر ٹوٹ گیا ہوگا، کھینچنا چاہ رہی ہے تو اکیلے کھینچ نہیں پائی، تو وہ اپنے بل میں گئی اور اس نے کئی چیونٹیوں کو بلایا۔ تو جب چیونٹیوں کی فوج آئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس پر کو اٹھا لیا، تو ساری چیونٹیوں نے پر کو تلاش کیا، ملا نہیں۔ جب سب چیونٹی واپس چلی گئی تو ایک چیونٹی جو بلا کے لائی تھی وہ شاید بیٹھی رہ گئی اور وہ دیکھتی رہی، تو ہم نے پر رکھ دیا۔ پھر جو ہے وہ جب اس نے پر دیکھا تو پھر بلانے گئی، تو جتنی تعداد میں پہلے چیونٹیاں آئی تھیں اتنی تعداد سے تھوڑا کم تعداد میں دوبارہ آئیں، تو انہوں نے پھر پر چھپا لیا۔ پھر وہ لوگ مایوس واپس چلی گئی اور جو ہے ایک چیونٹی جو ہے رہ گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ شاید وہ چیونٹی وہی ہوگی جو بلا کے لائی تھی۔ پھر جب اس نے پر دیکھا تو تیسری بار پھر بل میں گئی، پھر بہت دیر کے بعد آئی تو اس کے ساتھ کل 7 چیونٹیاں تھیں، تو انہوں نے پھر پر اٹھا لیا۔ تو جب انہوں نے پر اٹھا لیا، ان 7 چیونٹیوں کو پر نہیں دکھائی دیا، تو ان 7 چیونٹیوں نے مل کر اسی چیونٹی پر جو 3 بار لے آئی تھی ان لوگوں کو کہ چلو ایک پر ہے کھینچ کے لانا ہے، اپنی خوراک ہے، حملہ آور ہوئی اور اسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں 2 بات کہتے ہیں، ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ بار بار جھوٹ بولنے سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو ہے جھوٹ کی سزا جو ہے ان بے منہ کے جانوروں میں بھی جو ہے کیا ہے، قتل ہے۔ یہ سزا دی چیونٹی کو جھوٹ بولنے کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پر رکھ دیا، تو ساری چیونٹیاں اکٹھا ہو گئی، اور پھر وہ جو ٹکڑے ٹکڑے جس چیونٹی کو کیا تھا، جو بیچاری ہر بار سچ بول رہی تھی، سب وہاں پہ کھڑی ہو کے شرمندہ ہو رہی تھی۔ اور آپ کو ہمیں نہیں معلوم ہے، حقیقت یہ ہے کہ چیونٹیوں کے پاس بڑی عقل ہوتی ہے، اتنی عقل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورہ کا نام ہی رکھا ہے النمل، سورۃ النمل۔ نمل کے معنی آتے ہیں عربی میں چیونٹی کے، اور اس میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، تو چیونٹی نے اعلان کیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے سوار اور ان کے لشکر تمہارے کو کچل دیں اور انہیں احساس نہ ہو۔ یہ ہے باقاعدہ میں نے کبھی پڑھا تھا کہ چیونٹیوں کا جتنا منظم نظام ہوتا ہے رہنے کا، اتنا منظم نظام جو ہے انسان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ان کو پتا ہے کہ زمین کے نیچے کب رہنا ہے اور زمین کے نیچے سے کب باہر آنا ہے، اور اتنے دن کی خوراک وہ جمع کر لیتی ہیں جتنے دن ان کو اندر رہنا ہے۔ ایک عجیب نظام ہے ان کا۔ بہرحال سماج میں جو ہے اس وقت سب سے بری چیز جو قائم ہو گئی ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ سے انسان کو بچنا چاہیے اور سبھی کو بچنا چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ، وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک جتنے لوگ ہیں سب کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، ہر ایک کو جھوٹ سے۔ میں مطلب پورے ورلڈ کو بول رہا ہوں، اور تقریباً پورے ورلڈ سے ہی سچائی دھیرے دھیرے کیا ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ اس سچائی کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ ابھی ایک صاحب ہمارے پاس بیٹھے تھے تو کہنے لگے جو ہے جمعے، ابھی ہولی پڑی تھی جمعے کے دن، کہنے لگے کہ ہر 12 سال پر جو ہے ہولی جو ہے جمعے کے دن آتی ہے، اور تقریباً میری زندگی میں 5 بار آ چکی ہے،
اور مجھ سے وہ 10 سال چھوٹے تھے. ہم نے کہا اتنی لمبی نہ پھینکو, اگر 5 بار آئی ہے تو تم 60 سال کے ہو گئے. سمجھے آپ, اور ابھی تو میں 50 کا ہوا ہوں. تو وہ اتنی لمبی کہنے لگے ہر 12 سال پہ آتی ہے اور 5 بار آ چکی ہے. ہم کہا تو تم تو ہم سے 20 سال بڑے ہو گئے. تو ایسے ہی لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اب چاہے ان کی زندگی میں 1 ہی بار آئی ہو, 2 ہی بار, 5 بار بتا دیا. ایسے ہی لوگ جو ہے چھوڑتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ چھوڑو کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا